ہو جاؤ کہ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ نماز ہو، روزہ ہو، اس کا قبول ہونا ایمان پر موقوف ہے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان کی شمع نہیں تو وہ لاکھ سجدے کر لے، لاکھ حج و زکات کرے اور لاکھ صدقات و خیرات کرے، اس کے دل میں ایمان نہیں تو ایسے سجدے ناقابل قبول ہیں۔ اس لیے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت پیدا کرو کہ ان کی محبت تمہیں شیطان کے شروں سے محفوظ رکھے گی اور تمہارے عقیدہ و ایمان کو محفوظ رکھے گی۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی اے لوگوں مجھ سے ڈرتے رہو اور صدیق اکبر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر فاروق کے ساتھ ہو جاؤ، عثمان غنی کے ساتھ ہو جاؤ، مولا علی شیر خدا کے ساتھ ہو جاؤ، غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو جاؤ، حضور مخدوم بہار کے ساتھ ہو جاؤ، حضور مخدوم کچھوچا کے ساتھ ہو جاؤ، حضور تاج الشریعہ صدر الشریعہ کے ساتھ ہو جاؤ کہ جب تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں یہاں بھی تمہاری رہنمائی فرمائیں گے اور حشر کے میدان میں بھی تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ اور یہ سچے کون ہیں؟ تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ولیوں کی جماعت ہے۔ آپ ایک لفظ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اولیاء، ولی، مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر ولی ہوتا کون؟ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آج کے اس دور میں ولیوں کے نام پر، پیروں کے نام پر غلط لوگوں میں پیغام جا رہا ہے۔ لوگ اس سے بڑا عالم سمجھتے ہیں، اسے بڑا پیر سمجھتے ہیں، جو اپنی انگلیوں میں ایک ساتھ 3 سگریٹ پیے، لوگ اسے بڑا پیر سمجھتے ہیں۔ جو نشے کا یہ ہو، اس سے لوگ بڑا پیر سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ سب سے بڑے پیر ہیں۔ آج لوگوں نے وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، لوگ کہ اسے مجذوب کہتے ہیں، بولے بھائی یہ مجذوب ہے، ان پر نماز فرض نہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ سنو ولی کیا ہوتا ہے، ولی کسے کہتے ہیں، یہ میری زبان نہیں، حضرت امام راضی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ، کہ ولایت یعنی ولی ہونا یہ قرب کا معنی ہے، اس سے قریب کا معنی ہے۔ فولی اللہ هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی قرب میں ہوتا ہے، انتہائی قریب میں ہوتا ہے۔ یعنی سنو اے لوگوں، اللہ کا ولی وہ ہے، وہ بندہ ہے کہ جو معرفت الہی میں مستغرق ہو کر اس طرح ڈوب جائے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے سوا، دنیا کی کوئی بھی چیز اس پر اثر انداز نہ ہو، اور پھر وہ لا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق بن جائے۔ یعنی پھر وہ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے کہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھے تو اللہ کے قدرت کے دلائل کو دیکھے، اگر اپنے کانوں سے کچھ سنے تو آیات الہی کو سنے، اگر اپنی زبان سے کچھ کہے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اب اگر کچھ حرکت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اگر کوشش کرے تو اللہ کی اطاعت کے لیے کرے۔ تو جب بندہ کہ اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سب کچھ، اس کی ہر کوشش ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتی ہے، تو امام راضی فرماتے ہیں فَهَذَا الشَّخْصُ يَكُونُ وَلِيًّا لِلَّهِ، تو ایسا بندہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْقُرْبَ لَا يَحْصِلُ إِلَّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ، اس لیے کہ قرب یک طرفہ نہیں ہوا کرتی، دو طرفہ ہوا کرتی ہے۔ بندہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اور وہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے مگر تاثیر اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے مگر پکڑنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، پاؤں بندے کا ہوتا ہے مگر چلنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ کہ جب بندہ فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل عبادتوں کی کثرت کر کر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وَهَذَا الشَّخْصُ يَكُونُ وَلِيًّا لِلَّهِ، تو ایسا بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ولی کی اصل ڈیفینیشن جو آج کے کسی عالم نے نہیں بلکہ